بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مختلف احباب نے توجہ دلائی کہ یوٹی جموں کشمیر کے اندر رہنے والا جو پہاڑی زبان بولنے والا طبقہ ہے وہ اس وقت ایس ٹی سٹیٹس کے حصول کے لیے مسلسل تگ و دو کر رہا ہے، اور اس کو لے کر پوری ریاست میں اور خصوصاً خطہ پیر پنجال میں پہاڑی زبان بولنے والا طبقہ اور گجر بکروال طبقے کے درمیان امکانات بڑھ رہے ہیں کہ کچھ دوریاں پیدا نہ ہو جائیں، تو میں اس کے اوپر اپنا موقف ظاہر کروں اسلامی نقطۂ نظر سے۔ تفصیلاً تو میں اس پر آئندہ اپنا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر انسان ضرورت مند بھی ہے اور اپنا پیدائشی حق بھی رکھتا ہے کہ وہ بہترین تعلیمی زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، وہ ضرورت کے مطابق رہائش کا اپنے لیے حاصل کرے، ضرورت کے مطابق اس کے پاس کھانا پینا ہو، ضرورت کے مطابق اس کے پاس سردی گرمی سے محفوظ رکھنے والے کپڑوں کا انتظام ہو۔ یہ ہر انسان کا، وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی ذات، کسی علاقہ کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ اس کا حق ہے اور یہ اس کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ خطہ اور یہ علاقہ بہت ساری زبان بولنے والوں، بہت سارے نسلی طبقات سے تعلق رکھنے والوں کا ایک مجموعہ ہے، اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ حوادثاتی طور پر جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے، کبھی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے، کبھی کسی دوسرے کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ایسا ہوتا رہے کہ کوئی طبقہ تعمیر و ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی دوسرا طبقہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو انسانی فریضہ بھی ہے اور اسلامی تعلیمات بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جو طبقہ آپ کے دائیں بائیں تعمیر و ترقی کی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ جائے، آپ ان کو اقتصادی طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تعلیمی طور پر ان کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں معاونت کریں، اور یہ تو ہر انسان کا ذاتی فریضہ ہے، پھر طبقاتی اعتبار سے بھی یہ فریضہ ہے، اور حکومت کا بھی یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور طبقہ جات کو ریزرویشن دے کر ان کو آگے بڑھائیں۔ چونکہ کسی ملک کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی سماج کے اندر اگر کچھ لوگ، کوئی گروہ، کچھ گھرانے وہ کمزور ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو گویا وہ پورے سماج کی ایک کمزوری ہے، وہ پورے سماج کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے۔ انسان کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح سالم ہو، کوئی ایک عضو اس کا جو ہے وہ زخم خوردہ ہو، عیب دار ہو، تو وہ عیب اسی عضو کا نہیں ہوتا بلکہ پورے جسم کی وہ کمی ہوتی ہے، پورے جسم کا کے اندر وہ عیب ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ہمہ جہت سماجی طور پر ترقی کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہم لوگوں کا مسئلہ ہے، گجر بکروال طبقہ جس کی پہلے ایک شاندار تاریخ بھی ہے، پھر مرور زمانہ کے ساتھ جو ہیں ان کی وہ پسماندگی کا بھی شکار ہوئے، ان کے کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں نے مسلسل جد و جہد کی
اور آئین ہند میں ان کے لیے جو گنجائش رکھی ہوئی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر، جیسے بہت سارے قبائل نے اس کا فائدہ اٹھایا، تو کچھ عرصہ پہلے اس طبقے کو جو ہے ریزرویشن حاصل ہوئی، اور وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوئی، لیکن جتنی حاصل ہوئی یہ عیاں بیاں ہے کہ اس کا فائدہ ہوا، اور اس کو لے کر اس طبقے نے کسی حد تک جو ہے زندگی کے تمام تر شعبہ جات کے اندر ترقی کی ہے۔ وہ ظاہر نظر آتی ہے ہر قبیلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ میں یہ کہنے میں ذرا برابر جھجک نہیں رکھتا کہ میں بالکل اپنے قرب و جوار کے اندر جب دیکھتا ہوں تو ہمارا پہاڑی زبان بولنے والا طبقہ بہت ساری جگہ اس کا حقدار ہے کہ ان کو مخصوص مراعات جو ہیں حاصل ہوں، اور وہ بھی تعلیمی طور پر آگے بڑھیں، اقتصادی طور پر آگے بڑھیں، اور ضروریات زندگی باعزت طریقے سے وہ پوری کریں۔ تو اسلامی نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ جو آگے بڑھا ہے وہ ذاتی اپنے اللہ کے دیے ہوئے پیسے میں سے، اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ دولت میں سے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے اپنے سے پیچھے رہنے والے کو حصہ دے کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر گورنمنٹ کوئی جو ہے وہ مراعات ان کو دیتی ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے وقت کے اندر جو طبقہ تھوڑا آگے بڑھا ہے ان کا حق بنتا ہے، ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے تعمیر و ترقی کے اندر حصہ ڈالیں، اور ان کی تعمیر و ترقی کی جد و جہد کے اندر ان کے معاون بنیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ تمام مراعات حاصل ہوں جو آپ کو حاصل ہیں۔ یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے۔ ہر دو طبقہ کہ جنہیں حقوق حاصل ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ محروم طبقہ ان کے حقوق کے حصول کے اوپر، ان کی تعمیر و ترقی کے اوپر اپنی خوشی کا ببانگ دہل جو ہے وہ اظہار کرے۔ اور جو طبقہ اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کر رہا ہے، دوسرے طبقے کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی بھرپور معاونت کرے، اور اس میں قطعاً جو ہے وہ چھوٹا دل نہ کرے، فراخ دلی کا ثبوت دے۔ یہ حق ہے ان کا۔ قرآن حکیم میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی چارگی کے حقوق کی ادائیگی یہ فرض ہے، اس میں کوتاہی یہ جرم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کل جواب دہی کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدوا ان الناس کلہم اخوہ، کہ تمام کے تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ اگر ہمارے دائیں بائیں رہنے والا کوئی غیر مسلم کسی مذہب کا ہو، کسی جو ہے ذات جماعت کا ہو، اگر وہ پسماندہ ہے تو اس کو پسماندگی سے نکالنا یہ باشعور طبقے کا، خوشحال طبقے کا ذاتی فریضہ ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر سارے انسان آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نیت بھی اچھی رکھنی چاہیے اور اپنا عمل بھی اچھا رکھنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے اچھا چاہنے والوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے فرماتا ہے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، وہ تعاون کی تعلیم ہے، وہ دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کی جو ہے وہ تعلیم ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم ہے اسلامی تعلیم۔ اور پھر یہ بات اگر یہ جد و جہد جو ہے وہ آپسی منافرت کا ذریعہ بنے تو یہ تو اور بھی جو ہے انتہائی بری بات ہے۔ اور اپنے پڑوسی، اپنے بھائی کی تعمیر و ترقی کے اندر رکاوٹ بننا، یہ اپنے ساتھ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ میں پھر کچھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بھائی کی تعمیر و ترقی کے اندر رکاوٹ بننا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، اور اپنوں کو ترقی دینا یہ اپنی ترقی ہے۔ ہم ایک سماج کے رہنے والے ہیں، پہلے ہم سارے کے سارے انسان ہیں، پھر صاحب ایمان ہیں، پھر پڑوسی ہیں، ایک سماج ہے، ایک کھانا پینا ہے، ایک لباس ہے،
غمیاں خوشیاں بالکل ہماری شب و روز جو ہیں وہ سانجھی ہیں، ایک قسم کی ہیں۔ لہٰذا میں خاص طور پر خطہ پیر پنجال کے وہ پہاڑی زبان بولنے والے طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، گجر بکروال طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ہم سب کا انسانی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعمیر و ترقی کی فکر کریں، ہم ایک دوسرے کے لیے معاون بنیں، ہم ایک دوسرے کے راستوں کے اندر روڑے نہ اٹکائیں، ورنہ یہ سب کا مشترکہ نقصان ہوگا۔ خطہ پیر پنجال پہلے ہی بہت ساری تقسیمات اور بہت ساری وجوہات سے جو ہیں وہ جو ہے وہ اختلافات کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جو پہلے سے دیواریں کھڑی ہیں، پہلے سے جو ہیں دوریاں ہیں، ان دوریوں کو ختم کیا جائے، یہ ہمارا جو ہے فرض ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، چاہے جائے کہ ہم اثر نو جو ہیں وہ نفرتیں پھیلائیں، اور وہ بھی بے بنیاد نفرتیں ہوں کہ قطعاً غلط بات ہے۔ ایک ہونا چاہیے، ہمیں ایک فکر ہونی چاہیے، اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری خوشی مشترک ہے، ہمارا غم مشترک ہے، ہماری پسماندگی مشترک ہے، ہمارا ترقی جو ہے وہ مشترک ہے۔ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ